الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد سورہ کہف کا ترجمہ و تفسیر آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 19 اور 20 ان دو آیات کا ترجمہ پیش کرنا ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلہایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہو گے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے حفاظت کا بندوبست بھی فرمایا، اور غار کے اندر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا اور وہ 309 سال تک وہاں سوئے رہے، اس دوران اللہ جل شانہ نے سورج کی مناسب روشنی اور حرارت بھی ان کو بہم پہنچائی۔ ان کے جسموں کو گلنے سڑنے سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بھی بدلوائیں، اور ان کی ظاہری حالت بھی ایسی رکھی کہ آنکھیں ان کی کھلی تھیں، جس سے ان کو ابتدائی مرحلے میں اگر کوئی آ کر دیکھتا تو ان کو بیدار دیکھ کر وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوتا، لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور نگہبانی اور حفاظت کے لیے اللہ نے ایک کتا بھی ان کے ہمراہ کر دیا، جو ان کے غار کی دہلیز پر پاؤں پھیلائے بیٹھا رہا، اسی حالت میں وہ بھی سوتا رہا۔ تو جب اللہ جل شانہ کی طرف سے حالات بدل گئے اور افکار اور نظریات بدل گئے، بت پرست لوگوں کی جگہ ایمان والے، توحید والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار اور حکومت عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال کے بعد نیند سے بیدار کر دیا۔ اللہ کہہ رہے جیسے ہم نے ان کو سلایا تھا ویسے ہی ہم نے ان کو جو ہے وہ اٹھا بھی دیا، نیند سے بیدار بھی کر دیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اصل جو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ ہے بعث بعد الموت کی حقیقت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت سمجھانا۔ اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ کا خطاب مشرکین عرب سے تھا، جو بعث بعد الموت کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں گل کر مٹی ہو جائیں گے، تو أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور اس وقت بھی جو لوگ تھے مشرک اور بت پرست، ان کا بھی یہی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور یہ شبہ اچھے لوگوں کے دل میں بھی
آ سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا، اور ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب معاملہ کیا کہ ان کا جو گدا تھا سواری کا، اس کی ہڈیاں تک بھی ختم ہو گئیں، اور کھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک بالکل تر و تازہ رکھا، اس میں بدبو نہیں پیدا ہونے دی، اس کو خراب نہیں ہونے دیا، اور خود حضرت عزیر کے بھی جسم کو محفوظ رکھا۔ گویا ایک ہی جگہ ہے لیکن 3 چیزوں پر الگ الگ اللہ تعالیٰ نے وقت کے اثرات کو ظاہر کر کے دکھایا۔ وہ بھی قدرت کا ایک شاہکار تھا، یہ بھی قدرت کا ایک شاہکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر میں اس دنیا کے اندر ایسے واقعات اور ایسی مثالیں دکھانے اور کرنے پر قادر ہوں تو تمہیں زندگی سے محروم کرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی، تمہارے وجود کو مٹی میں گل سڑ کر ختم ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ وجود دینے پر قادر ہوں۔ بہرحال اصل بات یہی تھی، اور ہوتا یہ ہے کہ جب تک انسان اس کی خاص کیفیت میں مستغرق رہتا ہے تو اسے کھانے پینے دیگر حوائج کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو ہی اس کا وہ استغراق، اس کی وہ بے ہوشی، اس کی وہ مدہوشی ختم ہوتی ہے تو اس کو کھانے پینے کی طبعی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی پہلے تھوڑی دیر تک تو سوال جواب کیا کہ بھئی ہم کتنی دیر یہاں سوئے رہے، تو شاید جب وہ غار کے اندر گئے تھے تو دن کا ابتدائی وقت تھا، اور جب بیدار ہوئے تو سورج ڈھل رہا تھا، تو انہوں نے پھر یہی بات کہی کہ شاید ہم دن کا کچھ حصہ یہاں سوئے رہے۔ تو ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کم لبثتم، تم یہاں کتنے دیر رہے ہو؟ تو قالوا، 3 کے قریب افراد نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، شاید ہمارا یہاں پر قیام 1 دن یا 1 دن کا کچھ وقت رہا ہے، کچھ حصہ رہا ہے۔ لیکن باقی 3 افراد نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا پروردگار ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی دیر مقیم رہے ہو، کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو۔ یہ جو سوال جواب ہے، اس سے علماء نے، مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اور بھی اشارات قرآن کریم سے ملتے ہیں، لیکن یہ بھی اشارہ، کیونکہ قال قائل میں پتہ چلا کہ کہنے والا ایک تھا کہ ہم یہاں کتنی دیر رہے، اس کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان میں سے افراد تھے ان کے لیے لفظ استعمال کیا قالو۔ قالو جمع کا صیغہ ہے، جمع کے اندر کم از کم عربی میں 3 افراد ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ 3 اور 1 4۔ پھر دوبارہ قالو ربکم، کچھ افراد نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، کہ تم میں سے کون کتنی دیر یہاں رہا، ہم کتنی دیر رہے، اس کا تمہارے پروردگار کو بہتر پتہ ہے۔ اس میں بھی جمع کا لفظ استعمال کیا، اشارہ کر دیا کہ کم از کم یہ کہنے والے بھی 3 افراد تھے، تو 3 اور 1 7۔ اس سے انہوں نے ان کی تعداد کی طرف اشارہ عکس کیا کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ سونے والے افراد 7 تھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ سوال جواب تھوڑی دیر تک تو رہا، لیکن انہوں نے اس سوال جواب کی بحث کو ختم کیا اور کہا فابعثوا احدکم بورقکم، بھوک لگ رہی ہے، پہلے اپنے کھانے پینے کا کوئی نظم کرو، اور وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں پئیاں روٹیاں ساریاں گلاں کھوٹیاں، تو بھائی انہوں نے کہا کہ کس بیت میں پڑ گئے، پہلے کھانے پینے کا انتظام کرو، کھانا پینا ہوگا تو پھر جو ہے وہ سارے کام ہوں گے۔ اور یہ بالکل فطرت بھی تھی کہ اتنا عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے سے بے نیاز رکھا، اب کھانا پینا جو ہی وہ ہوش کی دنیا میں آئے تو کھانا پینا ایک طبعی تقاضا تھا، اس کی ان کو ضرورت محسوس ہوئی۔ اور شاید جانے سے پہلے جب وہ غار میں گئے تھے تو ان کے پاس کچھ زاد راہ تھا۔ اس سے علماء نے لکھا کہ کوئی سفر، کوئی ارادہ اگر آپ کا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس بنیادی طور پر جو زاد سفر ہے وہ ہونا چاہیے، یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ اللہ پر اعتماد اور بھروسے کے خلاف نہیں۔ تو جو سکے ان کے پاس موجود تھے اس دور میں چاندی کے سکے تھے، اور ہندوستان کے اندر بھی شروع میں پہلے خالص چاندی کے روپے ہوتے تھے، لیکن پھر بعد میں ان کی جگہ کاغذی نوٹوں نے لے لی، جو کہتے ہیں کہ یہ سونے کی رسید ہے، لیکن اب یہ سونے کی بھی رسید نہیں ہے بلکہ یہ ثمن عرفی ہیں،
یہی سورس آف ایکسچینج ہے، یہی مالیت رکھتے ہیں، ان کے اوپر مخصوص طریقے سے اسٹمپ لگ جاتی ہے، نمبرنگ ان کی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یہی ثمن عرفی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اگرچہ لکھا ہوا اب بھی ہوتا ہے کہ 100 روپے کے نوٹ پر کہ حامل ہاضہ کو بینک مطالبے پر ادا کرے گا، لیکن یہ سونا وونا اب کس کے پاس تھا؟ امریکہ بہادر کے پاس۔ امریکہ بہادر نے انکار کر دیا کہ اب ہم جو ہے وہ کسی کو سونا دینے کے پابند نہیں ہے۔ تو یہی جو کاغذی نوٹ ہے انہی کی حیثیت ثمن کی ہو گئی جو پہلے سونا چاندی کی ہوتی تھی۔ جب تک سونا چاندی کے سکے تھے یا کاغذی نوٹوں کے پیچھے سونا چاندی موجود ہوتا تھا، اس وقت تک ان کی حیثیت وہ رسید کی تھی، لیکن اب رسید والی حیثیت نہیں ہے، اب ان کی حیثیت مستقل ثمن کی اور قیمت کی ہے۔ بہرحال انہوں نے سونے چاندی کا سکہ دے کر کہا کہ بھائی اپنے ساتھیوں میں، اور یہاں لفظ استعمال کیا احدکم۔ عربی زبان میں احد کے معنی میں بھی ایک آتا ہے اور واحد کے معنی بھی ایک آتے ہیں، لیکن فرق علماء نے یہ لکھا کہ احدکم کا مطلب ہے کہ کسی ایک کو بھیجو، غیر متعین طور پر، متعین نہیں کیا۔ اور اگر کہتے فبعثوا واحدکم، اپنے میں سے ایک کو بھیجو، تو واحد کا لفظ بڑے کے لیے، رئیس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اپنے بڑے ذمہ دار کو بھیجو۔ اور بھیجنے میں انہوں نے اسے احتیاطاً یہ کہا کہ ہم یہاں چھپے تھے حکومتی کارندوں اور مشنری سے بچنے کے لیے کہ ان کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائیں، وہ ہمیں زبردستی اپنے بت پرستی والے افکار اور دین پر داخل ہونے پر مجبور نہ کریں، اس لیے تم جانا تو دیکھ بھال کر جانا اور سمجھداری اور ہوشیاری سے کام لینا، وَلْيَتَلَطَّفْ نرمی کرنا۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ خرید و فروخت اگر کرنی ہو تو اس میں آدمی کو معاملہ نرمی سے کرنا چاہیے، دیکھ بھال کر کرنا چاہیے۔ وَلَا يُظْهِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کوشش کرے کہ وہ تمہارے اوپر کسی کو مطلع نہ ہونے دے، اپنا اس طریقے سے احتیاط سے جائے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ احتیاطاً اپنے آپ کو کچھ چھپا لے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور فرمایا اس کو کہ تم جو ہے وہ اسے یہ بھی کہنا کہ ازکا طعام، جو سب سے بہترین کھانا ہے۔ ازکا طعام کے اندر مفسرین نے لکھا 3 تفسیریں کہ حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا جانور ہو، وہ لوگ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے وہ کوشش کرے کہ بھائی اس آدمی سے کھانا یا گوشت خریدے جس کا ذبیحہ کیا ہو، حلال ہو، اس میں صحیح طریقے سے ذبح کیا ہو۔ بعض نے کہا نہیں، ازکا ذبیحن سے مراد ہے کوئی بھی حلال کھانا۔ وہاں مارکیٹ کے اندر حرام گوشت بھی ملتا ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں، حرام گوشت لے کر نہیں آنا، حلال کھانا لے کر آنا ہے۔ اور تیسرا بعض نے کہا کہ نہیں، ازکا طعامن کا معنی ہے الذ طعامن، کہ لذیذ اور ذائقہ دار کھانا لے کر آنا۔ یہ سارے مفاہیم اور مطالب ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے تحت بعض علماء نے عجیب و غریب واقعات بزرگوں کے لکھے ہیں کہ وہ اس حد تک اس معاملے میں محتاط تھے کہ وہ کوئی بھی مشتبہ چیز، حرام کو کجا، مشتبہ چیز بھی کھانے سے گریز کرتے تھے، اور مشتبہ چیز کھانے پر بھی ان کی جو کیفیات تھی، جو مجھے اور آپ کو تو ہوتی نہیں ہے، ان کی وہ کیفیات ختم ہو جاتی تھی۔ مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی ہندوستان کے بزرگ گزرے ہیں، بڑے نازک مزاج بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی انگور لے کر آیا، تو حضرت نے کہا کہ اس نے حضرت سے کہا حضرت انگور کھا لیں، تو حضرت نے کہا نہیں کھاتا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا، 3 بار کہا، تو حضرت نے کہا میں کیسے انگور کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آتی ہے، مردوں کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو بھائی مارکیٹ سے خریدے ہیں ریڑھی بان سے، تو مجھے تو نہیں پتا کہ یہ مردوں کی بو اس میں کہاں سے آ گئی۔ مہاراج حضرت نے معذرت کی، میں نہیں کھاتا۔ وہ گیا اس ریڑھی والے کے پاس، پوچھا کہ بھائی یہ تم نے انگور کہاں سے لیے؟ اس نے کہا ایک آدمی آیا تھا، اس کے پاس انگور تھے، میں نے اس سے لے لیے۔ اس نے کہا میرے پاس اور بھی ہیں، اگر وہ پھر آیا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو ہے وہ انگور اسے کہاں سے ملے۔ تو اگلے دن وہ آدمی آیا دوبارہ ریڑھی والے کے پاس انگور بیچنے۔ اس نے اس سے پوچھا بھائی کل یہاں پر سے میرے پاس تمہارے دیے ہوئے انگور ایک آدمی لے کر گیا، اس نے اپنے ایک بزرگ کو پیش کیے، بزرگ نے نہیں کھائے اور کہا کہ مجھے اس میں سے مردوں کی بو آتی ہے، تم بتاؤ کہ یہ انگور تم نے کہاں سے لیے؟ اس نے کہا بھائی میرے پاس پڑوس میں ایک قبرستان ہے،
وہ اب مرور زمانہ سے وقت ہوا کہ قبروں کے نشانات مٹ گئے تو میں نے اس کو اپنی زمین کے ساتھ شامل کر لیا، وہاں انگور کی بیلیں لگائی اور اس میں یہ انگور ہوئے، گچھے پیدا ہوئے تو گچھے ہوئے تو میں کچھ گچھے انہیں میں سے توڑ کر تمہارے پاس لے آیا۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملات میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ نہ عبادات قبول ہوتی ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ چہرے پر بھی گرد و غبار، سر کے بال بھی بکھرے ہوئے اور انسان لمبے لمبے سفر جو ہے وہ مختلف مقامات قبولیت کے کرتا ہے، ہاتھ پھیلا پھیلا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوتی ہے، لہذا مشتبہ مال بھی کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے اور واضح حرام سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد تو بعد الموت ہے، منکرین آخرت رہے ہیں فولاً، تو منکرین آخرت میرے اور آپ کے درمیان جو مسلمان ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے نہیں ہیں، سب کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، لیکن عملاً انکار آخرت میرے اور آپ میں سے ہر ایک کی جو ہے وہ طبیعت میں ہے، کیونکہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، جب کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ہم اس کے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی والے پہلو کو نہیں دیکھتے۔ ہم کھاتے ہیں تو تب جو ہے وہ بے لحاظ ہو کر کھاتے ہیں، بے دہانی سے کھاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں تو تب جو ہے وہ اس معاملے کے جائز ناجائز حلال اور حرام کے پہلو کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ غمی خوشی ہماری حلال و حرام سے بے نیاز ہو کر ہے، ہماری سیاست، ہماری اخلاقیات وہ حلال و حرام سے بالاتر ہیں، غرضے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں ہمیں یہ نظر آئے کہ ہمارے عمل کے پیچھے، ہمارے فیصلے کے پیچھے عقیدہ آخرت وہ موجود ہے۔ اللہ جل شانہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وہ لوگ ان کے ان میں سے جس کو انہوں نے اپنا ذمہ دار بنایا، وکیل بنایا، وہ گیا، وہ جب بازار میں گیا تو بازار کے حالات دیکھ کر، بازار میں موجود افراد کو دیکھ کر، دکانوں کو دیکھ کر، ترتیب کو دیکھ کر کھٹپٹا گیا کہ یہ تو ویسا بازار نظر نہیں آ رہا، علاقہ تو وہی نظر آ رہا ہے، ظاہر 309 سال گزر چکے تھے، کیا کچھ تبدیلیاں آ گئی ہوں گی تمدن میں، افراد میں، بازاروں میں، اس لیے وہ سب کچھ تبدیل دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اسی تبدیلی میں جب اس نے اپنا چاندی کا سکہ نکال کر دکاندار کو پیش کیا تو وہ آدمی اس سکے پر تاریخ، بادشاہ کی تصویر وغیرہ کو دیکھ کر چھٹپٹا گیا، یہ تو اتنا پرانا جو ہے وہ سکہ ہے۔ وہ خیر اس طریقے سے ان کا راز کھل گیا اور انہوں نے بہرحال اس کو بھیجتے وقت یہ جو ہوشیاری کا کہا تھا اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ اگر ان لوگوں کو تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تو پہلے ہی تمہاری جان کے دشمن ہے، تو وہ یا تو تمہیں مار دیں گے، پتھروں سے سنسار کر دیں گے، یا تمہیں زبردستی اپنے دین میں داخل ہونے پر، اپنی ملت کی پیروی پر، غیر جو ہے وہ شرعی طور طریقوں پر مجبور کریں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور تب تمہیں کامیابی ہاتھ نہیں آئے گی۔ کامیابی دنیا کی، آخرت کی، وہ دنیا کی کامیابی کیا کہ انسان کو دنیا کے اندر اسباب راحت اور نعمتیں، جان، مال، دولت، صحت حاصل ہو، اور آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزتوں سے سرفراز فرمائے، آخرت کی بقا والی زندگی کے اندر آدمی کو ناکامی نہ ہو، نامرادی نہ ہو، اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے نہ تم دنیا میں کامیاب رہو گے نہ آخرت میں کامیاب رہو گے، اس لیے احتیاط کرو اور احتیاط کے ساتھ خرید و فروخت کے لیے کسی کو بھیجو۔ بہرحال اس طریقے سے آج کی جو زیر درس ہے آیات، ان کا خلاصہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ جل شانہ ان آیات میں جو سبق آموز پہلو میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں، اللہ ان کو پیش نظر رکھنے کی اور قرآن کریم کا فہم اور اس پر عمل ہم سب کو اس کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا قاضي الحاجات في حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابليها وأتمها علينا، اللهم أتمم لنا نورنا، اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة،
اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد القول. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين. آمين آمين برحمتك.